بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے بعد پاکستان عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا پاکستان واقعی عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے یا یہ جو الیکشن ہوگا یہ صرف 2 صوبوں تک محدود رہے گا؟ تحریک انصاف کے ایک رہنما فواد چودھری صاحب نے آج ایک بیان میں بہت بڑی بات کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل پاکستان میں قومی انتخابات کا راستہ ہموار کرنے کی طرف اہم قدم ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں وفاقی حکومت کو ہم گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کچھ ایسی ہی بات پرویز لائی صاحب نے بھی آج کہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ کہ الیکشن جنرل ہوگا یا علیحدہ اسمبلیوں کا ہوگا؟ دیکھیں، الیکشن جنرل ہی ہوگا، اس لیے کہ کچھ چیزیں ابھی پس پردہ مذاکراتی سٹیج پہ ہیں اور آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ خدا نخواستہ کہیں ایسی صورتحال نہ ہو جائے سری لنکا والی، اس کو بچانے کے لیے سارے تمام حلقے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور وہ یہی فیصلہ کر رہے ہیں آج کل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جلدی الیکشن کرانا پڑے گا اور ودن 3 months انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ آپ نے غور کیا پرویز لائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کے لیے پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پس پردہ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو اس پہ بات کریں گے ہم وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ۔ رانا صاحب، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں آپ کی حکومت ختم ہونے والی ہے اور پرویز لائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور جنرل الیکشن ہوگا۔ دیکھیں، فواد چودھری صاحب نے تو یہ 2 ہفتے کر کے جو ہے نا یہ 8 ماہ پورے کروا دیے ہیں اس گورنمنٹ کے، اور میرا خیال ہے کہ اکتوبر تک یا 16 اگست تک جب یہ موجودہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو فواد چودھری صاحب کا پورا ارادہ ہے کہ وہ 2 ہفتے سے زیادہ ہمیں ٹائم نہیں دیں گے اور یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا اور آخر 16 اگست آ جائے گا۔ جہاں تک چودھری پرویز لائی صاحب کا تعلق ہے، چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے، اس قسم کی گفتگو تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا یہ ایک انتہائی یعنی گھٹیا پہلو جو ہے وہ اس مرتبہ ان کے سامنے آیا ہے، لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ وہ بالکل یعنی ان کی کوئی زبان نہیں ہے، کوئی ان کا فیصلہ نہیں ہے، بار بار وہ اپنے فیصلوں پہ جو ہے وہ فیصلوں سے منحرف ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے اور آپ یقین کریں کہ ان مذاکرات میں یہ عمران خان صاحب کو جب ہم ان کے پاس گئے ہیں تو یہ گالیاں دے کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی، یہ تو ہمیں گرفتار کرانے لگا تھا، یہ تو ہمیں جو ہے یہ اندر کرانے لگا تھا، مجھے تو وہ فلاں نے بتا دیا، فلاں نے بتا دیا، ہمیں تو باجوہ صاحب نے بچایا، ورنہ اگر ہم نہ جاتے ہائی کورٹ میں بیل کروانے کے لیے تو ہمیں تو یہ پکڑ کے اندر کر دیتے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ دعائے خیر کی، ہمیں کھانا کھلایا، مٹھائی کھلائی، اس کے بعد دونوں باپ بیٹا مٹھائی لے کے زرداری صاحب کے پاس چلے گئے، ان کا جا کے شکریہ ادا کیا، اگلے دن صبح 10 بجے اٹھے اور بنی گالہ چلے گئے۔ اب بھی اس بندے نے اپنے حساب سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں یہ بڑا کمال کیا ہے۔ یہ ساری 2 نمبری اس کی تھی، یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس والا معاملہ تھا، وہ بندے جو تھے نا جو ناراض تھے، وہ بندے اس کے ساتھ بھی پوری طرح سے آن لائن تھے اور اس نے ہی یہ ماحول بنایا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہ ہو۔ یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینا چاہتا تھا اور اس کے بعد جو بندے پھر واپس گئے یا مانے ہیں نا، وہ اس نے ہی منوائے، یعنی پہلے ان بندوں کو بگاڑنے والا بھی یہی ہے، اچھا، ہمارے پاس بھیجنے والا بھی یہی ہے کہ جی کیا کر رہے ہیں آپ، گورنر سے کہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہے، ہم تو کسی قیمت پہ اسمبلی نہیں توڑوانا چاہتے، تو اس کا ہم مطلب تو ہے کسی قیمت کے اس کا اوپر مطلب ہے پرویز لائی صاحب نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ ٹریپ ہو گئے؟ نہیں، دھوکہ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہمیں اس وقت بھی یہ علم تھا کہ اس کی 2 نمبری جو ہے وہ کل کو سامنے آ سکتی ہے، لیکن اس وقت معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا 26 نومبر کو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ بھئی توڑ دو، 27 کو، 28 کو، 29 کو، 30 کو توڑ دو۔ پھر اس نے کہا نہیں، اب میں 17 دسمبر کو توڑوں گا۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے، آپ 17 دسمبر کو توڑ دیں۔ ہم نے تو 17 دسمبر تک کوئی عدم اعتماد موو نہیں کیا، کوئی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں کہا۔ جب 17 دسمبر کو بھی اس نے کہا کہ جی اب میں 23 دسمبر کو توڑوں گا،
تو پھر ہمارے اوپر ہمارے ایم پی ایز کا بھی دوسرے لوگوں کا بھی پریشر ہے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. کم از کم ایسی صورت میں جب پرویز الہی خود کہہ رہا ہے کہ 99% لوگ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے اور وہ تاریخ کبھی ہفتے کی، کبھی 15 دن کی، کبھی پھر ہفتے کی دے رہے ہیں، تو کم از کم جو گورنر ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری تو پوری کرے. تو وہ پھر آئینی ذمہ داری جو ہے وہ گورنر نے پوری کی اور اس میں آخری دن تک پرویز الہی صاحب جو ہے یہ پی ٹی آئی کو چکر دینے کے طریقے جو ہے نا وہ آگے پیچھے کرتے رہے. آخری بندہ جو عمار یاسر وہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں تھا، وہ پی ایم ایل کیو کا بندہ تھا. آخری بندہ جو 12:20 پہ آیا. سوموار کو بندے پورے کرنے کا کوشش کرتے رہے، منگل کو کرتے رہے، بدھ کو کرتے رہے، اخیر جا کے رات 12 بجے جو ہے وہ ہوئے. اور اس میں جو مین کردار ادا کیا ہے، اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے تو چودھری پرویز الہی سے دھوکہ ہوا ہے، اور وہ دھوکہ دیا ہے مونس الہی نے. اس نے جو ہے وہ یہ باپ کا جو تھا نا، یہ جو یعنی یہ جو گند مچا رہا تھا، تو اس کو جو ہے وہ اس نے پورا نہیں ہونے. لیکن رانا صاحب آپ کو ساتھ بھی تو کچھ دھوکہ ہوا نا، ذرا سنیں آپ نے کیا دعویٰ کیا تھا. ان کے پاس 186 کا نمبر نہیں ہے. ان کے تقریباً 6-7 بندے جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب انہوں نے جو ہے وہ سفر کیا، کس ایئرپورٹ سے کیا اور کس ٹکٹ نمبر پہ وہ جو ہے وہ گئے ہیں. ہمارے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے. تو رانا صاحب یہ آپ کا ریکارڈ کیوں غلط ثابت؟ نہیں، ریکارڈ غلط نہیں ثابت ہوا. آپ ریکارڈ چیک کر لیں. 3 بندے دیکھیں نا، ان کے 5 بندے تو نہیں نا واپس آئے. یعنی اگر 12 بندے تھے تو 12 میں سے اگر 7 واپس آئے ہیں، 5 واپس نہیں آئے. ان 5 کا آپ کے علم میں ہے وہ 5 بندے. اچھا، اب یہ جو واپس آئے ہیں ان میں سے جو ہے یعنی وہ 3 جو نہیں ہے واپس، وہ ایک خاتون ایم پی اے جو ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال تھا یہ امریکہ میں ہے، لیکن وہ تو لاہور میں بیٹھی ہوئی تھی. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ایک یعنی ٹیوزڈے کو منگل کو اور 2 بدھ کو جو ہے وہ واپس پہنچے. اچھا، جس وقت میں یہ بات کر رہا تھا اس وقت ان کی پوزیشن یہی تھی کہ وہ بیرون ملک تھے. اچھا اب اس میں رانا صاحب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑی ایک مزاحیہ سی بات کی ہے، یا میں کہوں جگت ماری انہوں نے آپ کو، لیکن اس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے بیوقوف بنایا. سنیں پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ ایسے ہی مونچھیں لے کے پھر رہا ہے اور اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اور 3 دن 4 دن اسمبلی بیٹھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی لیے پھر نواز شریف نے بلایا ہے کہ ماما تینوں بھیجیا سی تو اتنے کی امب چوبدا ہے پیا. تو اب نواز شریف صاحب نے آپ کو کیوں بلایا؟ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ اس سے بندہ پوچھے، سیانہ بینا آدمی ہے یہ. اب میں اس سے کوئی آگے بات کروں تو چلو وہ پھر مناسب نہیں ہوگی. تو اس سے بندہ یہ پوچھے کہ آپ کر کیا رہے تھے. معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے پارلیمانی پارٹی کے بندے پورے کر رہے تھے، وہ آپ سے ناراض تھے، وہ پورے ہونے تھے نہیں ہونے تھے یہ آپ جانے اور وہ جانے. میری ذمہ داری وہاں پہ یہ تھی کہ ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی حاضری کو انشور کیا جائے اور اپنا نمبر جو ہے وہ پورا رکھا جائے. ہم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ غیر حاضر نہ ہو. وہ اللہ کے فضل سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بھی کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے. تمام جو ہے وہ اپریشیشن، تمام جو ہے وہ سلام جو ہے وہ ان تمام ایم پی اے صاحبان کو ہے جو وہاں پہ حاضر رہے. ایسے لوگ بھی جو ہاسپٹل میں تھے وہاں، وہ بھی اس کے باوجود وہاں پہ پہنچے، بیمار تھے اس کے باوجود وہاں پہ پہنچے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا لیڈرشپ پہ اور میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد ہے کہ ہمارا جو فگر تھا 179 کا وہ پورا تھا. اب نواز شریف صاحب کے پاس آپ کیوں جا رہے ہیں لندن؟ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ایک تو یہ حکم دیا ہے یا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ باقی سیاست اپنی جگہ پہ، باقی معاملات آئینی قانونی اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں جو ہے وہ الیکشن کی بھرپور جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے. اب اس مقصد کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ تشکیل پانا ہے. اس مقصد کے لیے ایک 297 حلقوں میں جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ ہونا ہے
کہ جہاں جہاں پہ ہمارے لوگ الیکٹڈ تھے، جنہوں نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، پارٹی کے ساتھ انہوں نے برے وقت میں جو ہے وہ ساتھ دیا، وہ تو چلو ایک طرف ہو گئے، باقی جگہوں پہ اوپر جو ہے وہ فیصلے ہونے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویڈیو لنک کے اوپر یا فون پہ نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے یہ مجھے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے بھی کہا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور تاکہ یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بیٹھ کے ڈسکس ہوں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں واپس آ جاتے ہیں تو آپ خیر مقدم کریں گے؟ نہیں، اتنے تو جو ہے وہ یعنی بولے ہم بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے واپس آنے دیں جس طرح سے یہ واپس آنا چاہتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ واپس آ کے کہیں گے شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لیں؟ نہیں، اعتماد کا ووٹ جو ہے نا وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اعتماد کا ووٹ تو یہ ہمیں کہے نہ کہے ہم لینے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم لے لیں گے، اور پریزیڈنٹ جو ہے اسے بھی علم ہے۔ ان کی دراصل یہ صورتحال اس لیے بن رہی تھی کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ آج جس دن انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آج ایم کیو ایم اناؤنس کرے گی جب ہم چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ یہ کہتے نہ کہتے ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس پہ لینا بنتا تھا، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیں نہ اس نے چھوڑا ہے نہ ہمیں وہ چھوڑے گی۔ آپ کو یقین ہے؟ جی پورا یقین ہے، پورا یقین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اگر ہمیں چھوڑنا تھا، اگر اس کا انہیں کوئی بینیفٹ ہونا تھا تو وہ بلدیاتی الیکشن میں ہی ہونا تھا، لیکن وہ جب ہم ان کے پاس 2-3 مرتبہ گئے ہیں، وہاں پہ جب یہ مذاکرات ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے، تو اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ آپ سے علیحدہ ہو کے بھی ہم عدم اعتماد نہیں کریں گے۔ کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کی لڑائی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ وہ اپنا آرٹیکل یا وہ سیکشن 10(1) جو ہے وہ واپس لیں، وہ واپس ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی نے تعاون کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے معاہدے کی جو باقی شکیں تھیں ان کے اوپر بھی عمل کیا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ تو اس لیے اب ایم کیو ایم جو ہے وہ اس حد تک نہیں جائے گی کہ وہ گورنمنٹ کو ڈسٹیبل کرے۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تو نہیں گڑبڑ شروع ہو گئی؟ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اب پنجاب میں اگر الیکشن ہونا ہے تو ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہے گی جی کچھ سیٹیں جو ہے ہمیں بھی دیں، تو آپ کو انہیں اوبلائج کرنا پڑے گا۔ نہیں دیکھیں، میری ایک سیاسی ورکر کے طور پہ یہ دلیل یا آرگومنٹ ہے، باقی آگے فیصلہ جو ہے وہ لیڈرشپ نے کرنا ہے، کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو پنجاب میں مل کے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ اچھا، ہاں، ان کو علیحدہ الیکشن لڑنا چاہیے۔ اگر یہ علیحدہ الیکشن نہیں لڑیں گے تو پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے نا وہ پھر پی ایم ایل این کو نہیں پڑتا، وہ دوسری طرف چلا جائے۔ یہ آپ کو اندر کی بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے؟ یہ بالکل یہ اندر کی وہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ گئی ہیں، اور اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تلملاتے پھر رہے ہیں نا کہ جی وہ دیکھیں 17 جولائی کو ہم نے ساری سیٹیں جیت لی، یہ دیکھیں جی 8 میں سے 7 ہم نے جیت لی، ان کا پورا انالیسس ہمارے پاس ہے، اس کا ہم بندوبست کریں گے اور ان کا بندوبست آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ تو یہ جو پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکثریت حاصل کریں گے۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے کہا کہ ہم عمران خان کو اس طرح قومی اسمبلی میں واپس نہیں آنے دیں گے جس طرح وہ آنا چاہتا ہے، تو کس طرح روکیں گے آپ آنے سے؟ آپ استعفیٰ قبول کر لیں گے ان کا؟ آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں جو ہے وہ۔ اچھا، تو یہ تو آپ نے ایک ایسی بات کی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا بھی یو ٹرن ہے اور آپ کا بھی یو ٹرن ہے، کیونکہ آپ کا پہلے موقف یہ تھا کہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں آؤ تو آئے۔ اچھا، لیکن جس طرح سے ہمیں بارے میں آئے گا اس طرح سے آئے نا۔ اچھا، آپ کی مرضی سے آئے گا؟ یہ آپ کی ہماری یعنی مرضی سے، یا بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی کا بندے دا پتر بن گیا ہوئے نا۔ اچھا، وہاں پہ یعنی دیکھیں نا اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس کی سیاست، اس کا مقصد ایک ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو۔ وہ سیاسی عدم استحکام کے ذریعے سے پاکستان کو معاشی طور پہ ڈبونا چاہتا ہے، اور اس نقصان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ رول کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس طرح سے اگر خدا نہ خواستہ اگر اس ملک اور قوم کی بدقسمتی ہوئی تو یہ اگر مسلط ہوتا بھی تو یہ کیسے چلائے گا پھر؟ اب یہ ملک جو ہے یہ جب تک اکانومی کے اوپر چارٹر آف اکانومی نہیں ہوگا، کنسنسس نہیں ہوگا، یہ ملک اگر ہم اس کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش میں مشکل کا شکار ہیں تو کوئی اور آگے بھی نہیں چلا سکتا۔ لیکن اس کا یہ مستقل یہ
اس کا اس وقت وہ کمپین کر رہا ہے، یعنی وہ کوشش کر رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ کسی طرح سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو اور ڈیفالٹ کرے. تو یہ سیاسی عدم استحکام کے لیے اگر اسمبلی میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس بھی کچھ طریقہ ہائے کار ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کی اس غیر جمہوری اور غیر قانونی کوشش کو جب روکیں. فواد چودھری صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت 2 ہفتے کی مہمان ہے، تو جیسا کہ رانا صاحب گفتگو کے آغاز میں کہہ رہے تھے، فواد صاحب نے اس طرح کے دعوے پہلے بھی کیے تھے. ذرا سنیں پہلے انہوں نے کیا کہا تھا. 20 مئی کو جب عمران خان آخری جلسہ اپنا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ملتان میں، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے وفاقی حکومت گر جائے گی. تو مجھے پوری امید ہے کہ اگلے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں یہ جو حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے فارغ ہو جائے گی. 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. ہم جب چاہیں آپ کو گھر بھیج سکتے ہیں. آپ کی حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے. آپ سب لوگوں نے اپنے سامان پیک کر لیے ہیں. 1 ماہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو جو وفاق میں اسلام آباد میں حکومت ہے اس کو وقت جو ہے وہ نہیں دیں گے. اچھا رانا صاحب، پہلے تو فواد صاحب کی ساری باتیں غلط ثابت ہوئی، لیکن جو ان کا آخری دعویٰ تھا کہ پرویز لائی کے 186 ووٹ پورے ہو جائیں گے، تو وہ دعویٰ تو ان کا صحیح ثابت ہوا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس صرف 2 ہفتے رہ گئے. کوئی وجہ تو ہوگی وہ دعویٰ کر رہے ہیں. نہیں، وجہ جس طرح سے پہلے انہوں نے دعوے کیے کوئی وجہ نہیں ہے. یہ اسی طرح جو ہے وہ اپنے لوگوں کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ 2 ہفتے کر کے آخر 16 اگست آ جائے گا تو 16 اگست کو تو پہ جانی ہے. اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس جو ہے. اچھا، آپ کو یقین ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اگست ستمبر میں ہی ہوگا؟ سپتمبر یا اکتوبر، جو بھی 16 اگست کے بعد، اگر 16 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر 60 دن میں ہوگا. 16 سپتمبر اور 16 اکتوبر، 16 اکتوبر سے پہلے ہوگا. اگر کوئی 1 دن یا 2 دن پہلے ٹوٹ گئی تو پھر 90 دن میں ہوگا. پھر یہ نومبر میں بھی جا سکتا ہے. اچھا، ہاں. تو یہ جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا مسئلہ ہے تو اس پہ کوئی کنسنسس ہو جائے گا؟ 2 نام جو آپ کی طرف سے آئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو 2 نام 3 نام پرویز لائی نے دیے انہی میں سے کوئی ہو جائے؟ دیکھیں جی، ہم تو یہ نہیں چاہتے بالکل، اور یہ فیصلہ تو چیف الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اچھا، نہ انہوں نے کرنا ہے نہ ہم نے کرنا ہے. اچھا، اب یہ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کرے گا؟ نہیں، یہ آئینی تقاضا ہے. نہیں، لیکن یعنی آئینی تقاضا یہ ہے کہ ودن 3 days 2 نام دینے تھے، وہ میرا خیال آج ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ کنسنسس ہو جائے چیف منسٹر میں اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں. وہ تو نہیں ہوگا. اس کے بعد کمیٹی بنے گی 3 لوگوں کی، اس کے پاس میرا خیال 2 دن ہے، وہ کنسنسس ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس، اس کے پاس غالباً 2 یا 3 دن ہیں، اس میں پھر وہ فیصلہ کریں گے. میرا خیال ہے کہ شاید وہاں پہ یہ بات درج ہے کہ انہی ناموں میں سے 4 ناموں میں سے، لیکن اٹ مے پاسبل کہ پارٹیوں کی کنسنسس سے کوئی 1 آدھ نام کوئی اور بھی لیا جا سکتا ہے. اگر یہ 4 نام چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائیں گے تو چیف الیکشن کمشنر کی پھر ڈسکریشن ہے، وہ جس کو مرضی بنا. جی، اس کی ڈسکریشن ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے جو 2 نام آپ نے دیے ہیں اس میں سے بھی کوئی نام آ سکتا ہے؟ جی، آ سکتا ہے. تو رانا صاحب نے ایک بڑے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ گورنر اور چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے مسئلے پہ، ان میں اتفاق رائے نہیں ہوگا. فائنل فیصلہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی معاملہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی پیش آئے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کچھ اور سوالات. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب، ہم نے آپ کے ساتھ وقفے سے پہلے تو سیاست پہ بات کر لی، اب کچھ دیگر معاملات پہ بات ہو جائے کیونکہ آپ وزیر داخلہ بھی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آپ کے ایک ماتحت ادارے FIA نے ایک صحافی کو گرفتار کیا، شاہد اسلم کو. تو شاہد اسلم کو جب عدالت میں پیش کیا گیا وہاں پہ اس نے ایک بات کہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ ذرا سن لیں اس نے کیا کہا. تو میں یہ میاں صاحب کو یہ بالکل ان کو دستبستہ گزارش کروں گا کہ بنائیں میرے لیے قبر، لیکن وہ قبر جو ہے بڑی قبر بنائیں. ایک قبر میں نے نہیں جانا. میں نے سارے جتنے بھی سرکش صحافی ہیں اس ملک میں جو آزادی اظہار کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی، جو آئین کی، جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ان سارے صحافیوں میں چاہے وہ حامد میر ہے، چاہے انصار عباسی ہے، چاہے عمر چیمہ ہے، اعزاز سید ہے، متی اللہ جہان ہے،
یا عامر ضیاء ہے یا ندیم ملک ہے یا آسمہ شرازی ہے، شاہ زیب خان زادہ ہے، کاشف عباسی ہے، جو بھی ہے، یہ فہد شہباز ہے، جو سرکاری صحافی ہے، میں چاہوں گا کہ وہ قبر اتنی بڑی بنے، ایک ہی دفعہ سارے صحافی اس میں دھر دیے جائیں۔ جی رانا صاحب، یہ جو ایف آئی اے ہے اس کو کس نے حکم دیا ہے کہ اس صحافی کو، شاہد اسلم کو گرفتار کر کے پھر اس سے اس کے لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ بھی پوچھا جائے؟ حالانکہ خبر تو اس نے نہیں دی وہ جنرل باجوہ کے ایسٹس کے بارے میں، تو اس نے جب خبر ہی نہیں دی تو اس کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، آپ بھی اور میں بھی، ہم بھی جو ہے نا وہ انہی جو ہے وہ مشکلات سے، انہی آزمائشوں سے نا وہ گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں یا آج موجود ہیں۔ اور میں خاص طور پہ اپنے بھی اور آپ کے حوالے سے بھی یہ بات ریکارڈ پہ رکھنی چاہوں گا کہ ہم تو بعض اوقات ایسی صورتحال سے بھی گزرے ہیں کہ اس کے بعد زندگی اگر ملی ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، مہلت ہے، یا اللہ کو منظور تھا، ورنہ اس وقت آپ کو بھی پورا یقین تھا اور مجھے بھی یقین تھا کہ بس بھئی اب جتنی گزر گئی، اب آخری وقت آ گیا۔ ہمیں کبھی یہ آزادی نہ کسی نے دی، نہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے کہ ہم اس دلیری کے ساتھ کسٹڈی میں ہوتے ہوئے یہ بات کر سکیں۔ دیکھیں زنجیریں جو ہیں اگر ٹوٹی نہیں ہیں تو کمزور ضرور ہوئی، نہیں، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے۔ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، لیکن ہتھ کڑی جو ہے نا وہ اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ اچھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ کم از کم وہ تو آپ ہمیں دیں کہ آج وہ قانون کے تحت ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں قانون کی دفعات نہیں، ہیں۔ ان کو گرفتار پہلے کیا ہے، مقدمہ بعد میں درج جی، مقدمہ درج ہوا ہے، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت یہ فیصلہ کرے گی مقدمہ صحیح درج ہوا ہے یا غلط درج ہوا ہے، لیکن وہ کسٹڈی میں ہیں۔ ان کے ساتھ وہ سلوک دور دور تک جو کبھی ہم سے ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہے۔ ان کو عزت سے، ان کو احترام سے، ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے، قانون کے مطابق ہی انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت اگر فیصلہ کل کو کرتی ہے، ان کی بیل لیتی ہے، تو بالکل وہ ایک آزاد صحافی نہیں رانا کے طور صاحب، پہ جو ہے وہ جب باہر ایف آئی آئیں گے۔ اے جو ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی بھی صحافی کو گرفتار کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور پہلے آپ مقدمہ درج کریں گے پھر آپ اس کو گرفتار کریں گے۔ ایف آئی اے جو ہے وہ توہین عدالت کرتی ہے اور گرفتاری پہلے کرتی ہے، مقدمہ بعد میں درج کرتی ہے، تو ایف آئی اے کو حکم کس نے دیا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں، آپ نے تو نہیں دیا۔ نہیں، میرے جو ہے وہ علم میں جب یہ بات آئی ہے تو اس کے بعد میں نے معلومات حاصل کی ہیں، اور ویسے بھی ایف آئی اے جو ہے روزانہ کا کوئی 500 مقدمہ درج کرتی ہے تو وہ سارا اس نے پوچھ کے تو نہیں کرنا ہوتا، لیکن یہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے، آپ کی انفارمیشن درست ہو سکتی ہے کہ انہوں نے گرفتار کیا، اس کے بعد مقدمہ درج کیا ہو، لیکن اس مقدمے کی ٹائمنگ اور گرفتاری میں مقدمہ پہلے کے ٹائم میں درج ہوگا، گرفتاری جو ہے وہ بعد میں ڈالی گئی ہوگی، یعنی لیگلی یہ بات جو ہے یہ ثابت نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اس میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے اعظم سواتی صاحب ہیں، اب دیکھیں اعظم سواتی صاحب نے جو ٹویٹ کیا، بار بار کیا، اور انہوں نے عدلیہ کے متعلق جو بات کی وہ بات اتنی توہین آمیز تھی کہ اس کے باوجود انہیں عدلیہ سے جو ہے وہ ریلیف ملا۔ اب دیکھیں شاہد اسلم صاحب کے خلاف جو الزام ہے، میں بالکل میری یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں، ان کے پاس ثبوت ہوں اور وہ بے گناہ ثابت ہو جائیں، میری ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک یعنی ریسنٹلی آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف ہے، اس کے متعلق آپ اگر کوئی ایسی چیز سامنے لائیں یا لانے کی کوشش کریں جس سے وہ پورا ادارہ جو ہے وہ ملائن ہو، تو اس کے اوپر اگر کوئی لیگل ایکشن ہوتا ہے تو وہ لیگل ایکشن اس حد تک کہ لیگل ایکشن ہی رہے، ورنہ اس ملک میں تو بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ ایک میرا سوال تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ بھی ہم جیسے لوگوں کے لیے نا قابل تسلی ہونی چاہیے۔ رانا صاحب ایک چھوٹا سا سوال، چلیں آپ نے شاہد اسلم کو صحیح گرفتار کر لیا، میں مان گیا، جب چودھری پرویز لائی نے پبلکلی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ کہا کہ ہم نے شہباز شریف کو چھوڑ کے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا،
کیا جنرل باجوہ کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 244 کے تحت یہ اجازت ہے کہ وہ کسی سیاستدان کو مشورہ دے کہ تم اس سیاسی جماعت کی بجائے اس سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے اتحاد کر لو؟ کیا انہوں نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی؟ یہ بالکل اگر انہوں نے کیا تو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، لیکن کیونکہ ان مذاکرات میں ہم تھے، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے نہیں کہا۔ انہیں ایک اور جنرل نے کہا، اس نے فون کیا، یہ چیزیں ہمارے پاس ثبوت کے طور پہ موجود ہیں، لیکن وہ بھی ریٹائرڈ جنرل ہے، وہ کسی اور جگہ پہ بیٹھتا تھا۔ اچھا، اس نے سارا ان کو مینیج کیا، مونس علائی نے مینیج کیا۔ یہ پرویز علائی صاحب، پرویز علائی جھوٹا آدمی ہے، وہ اس کی بات کو آپ اتنا سچا نہ سمجھیں، لیکن یہ شاید لیکن اسے جو ہے قمر جاوید باجوہ نے نہیں کہا چلے کہ تم ادھر چلے جاؤ۔ لیکن رانا صاحب آپ سن لیں، ہاں، باجوہ صاحب کو بطور چیف کے جو ان کو سہولت یا جو انفارمیشن ہے انہیں اس وقت نہیں پتہ تھا جب ہم ان کے گھر گئے ہیں، جب ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے تھے، جب یہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جفیاں ڈال رہے تھے، ہمیں مٹھائی کھلا رہے تھے، دعائے خیر کروا رہے تھے، اس وقت باجوہ صاحب کو نہیں پتہ چلا۔ جب یہ مٹھائی لے کے زرداری کے شکریہ ادا کرنے گئے ہیں تو باجوہ صاحب کو اس وقت نہیں پتہ تھا۔ اس وقت وہ اگر انہوں نے اس کو ادھر بھیجنا ہوتا وہ کہتے کہ بالکل ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا، نہ ان کے ساتھ دعائے خیر کرنی ہے، زرداری کو مٹھائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو ادھر چلو تم بری گل ہے۔ رانا صاحب آپ کیسے ثابت کریں گے کہ عمران خان کے دور میں بھی ایف آئی اے صحافیوں کو بغیر مقدمے کے گرفتار کرتی تھی، شہباز شریف کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، تو عمران خان کے دور میں اور شہباز شریف کے دور میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو مقدمات جو ہیں وہ بلا جواز، پہلی بات وہ درج نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ایک فریق یا ایک مدعی کہتا ہے کہ جی نہیں میرا جو ہے وہ میرے خلاف یہ معاملہ ہوا ہے اور میرا حق بنتا ہے میرے مقدمہ درج کیا جائے، اس کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کی بھی میرٹ پہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو، چلو گرفتار تو ہو، لیکن وہ اس جو ہے وہ یعنی معاملے سے نہ گزرے جن سے ہم گزرتے رہے ہیں۔ عزت کے ساتھ جو ہے جب ہم گرفتار ہوتے تھے تو ہماری بھی آپ کی بھی ایک ہی خواہش ہوتی تھی، ہماری فیملیز کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جی ٹارچر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، گرفتار کر لیا ہے آپ رکھیں گرفتار، لیکن جو ہے نا یہ نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی جدوجہد نے، باقی سیاسی کارکنوں کی جدوجہد نے، دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ فرق پڑتا ہے، فرق تو پڑا ہے۔ چلیں رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ 3 دسمبر 2022 کو نئے آرمی چیف عاصم منیر جب لائن آف کنٹرول پہ گئے تھے تو انہوں نے بھارتی قیادت کے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں ان کی مذمت کی تھی اور ان کو ایک واضح پیغام دیا تھا کہ پاکستان کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ تو شہباز شریف صاحب نے جو بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اس پہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا سوچتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب سے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی دعوت کن الفاظ میں دی، تو شہباز شریف صاحب نے نہ صرف نریندر مودی کو مذاکرات کی دعوت دی بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یو اے ای کے جو حکمران ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ آپ ان مذاکرات میں فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں۔ اس پر اب ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہ وہ شہباز شریف صاحب کی جو دعوت ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو رائے صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے نریندر مودی کو مذاکرات کی دعوت دیا ہے تو موجودہ صورتحال میں آپ کے خیال میں پاک بھارت مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور آپ اس کی حمایت کریں گے؟ جی شکریہ میر صاحب آپ کا۔ یہ مذاکرات تو بہت ہوئے، بھٹو صاحب کے، سرن سنگھ کے، آپ کو سارا کچھ علم ہے۔ یہ پیچھے ہم ڈنگے ہوئے ہیں، جب عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے انہوں نے سر ٹرمپ سے کہا تھا کہ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، وہ انہوں نے کہا میں ورلڈ کپ پہ جیت کے آیا ہوں۔ چند دنوں بعد ہندوستان نے وہ دفعہ 370 بھی ختم کر دی اور ریاست کو بھی توڑ دیا اور اس کو یونٹ ٹیریٹری بنا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یو ای کے ساتھ یا جو باقی جو ہیں ان کے ساتھ ہندوستان کی 2 طرفہ تجارت ہے $85 بلین کی۔ اپنا بھی دیکھ لیں، لمحہ
وہ ٹھیک ہے برادر اسلامی ملک ہیں، لیکن جس کے ساتھ اب تو دنیا ہے تجارت کے اوپر، تو مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ وہ اس میں ہماری کوئی مدد کر سکیں گے، اس لیے کہ ہندوستان پر یوں کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ آج انہوں نے کوئی تردید بھی جاری کی ہے اس کی۔ اب انہوں نے کہا جی دفعہ 370 جب تک بحال نہیں ہوتی، گزارش یہ ہے دفعہ 370 ہندوستان کے آئین کا حصہ ہے، اس سے حق ارادیت کا معاملہ نہیں، وہ یوں ریزولوشن کے تحت نہیں آتا۔ یا بات یہ ہے کہ انہیں یہ چاہیے تھا، میری ذاتی رائے میں، ٹھیک ہے بات چیت سے ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے، اس وقت جو وطن عزیز پاکستان ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، ہم کمزوری پر کبھی اپنے طاقتور حریف کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جاتے۔ کمزور حریف طاقتور حریف کے ساتھ پھر کمزوری پر ہی بات ختم ہوتی ہے۔ یہ بات میرا نہیں خیال کہ یہ وقت مناسب ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ کشمیر جیسے نازک اور حساس معاملے پر جو ہے کو مذاکرات کریں۔ اچھی بات ہے، سرکری کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ ہندوستان ہمارا ہمسایہ، اس میں ضرور ہے، ہمسایہ بدلہ نہیں کرتے، لیکن میرے اپنے نقطہ میں کشمیر کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس کے ڈریکونین لاز وہاں پر بحال ہیں، کوئی نہ کوئی تو بات کرے نا۔ آج آپ نے دیکھا ادھر دو بیچارے کشمیریوں کو کس طرح بے دردی سے جو ہے وہ شہید کیا گیا یا قتل کیا گیا انڈین آرمی نے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اگر آپ اجازت دیں، بات یہ ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں کا علم ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہتا نہیں ہوں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ موسیٰ بے وطن ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو میں نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے رازداری کا۔ بات یہ جو رائے صاحب برا نہ بنائیں، آپ کو جن باتوں کا پتہ ہے ان باتوں کا ہمیں بھی پتہ ہے اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم بھی نہیں کرتے، لیکن جب سے بھارت نے 370 اور 35A ختم کیا ہے تو پچھلے 2 سال کے دوران 17 لاکھ غیر کشمیریوں کو مقبوضہ علاقوں میں ڈومیسائل دے دیا گیا ہے۔ وہاں پہ ریٹائرڈ بھارتی فوجیوں کی ہاؤسنگ اسکیمیں شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کی حکومت اس پہ خاموش رہتی ہے، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ بات یہ ہے میر صاحب، آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں اس کے ساتھ۔ بات یہ 1974 میں گلگت پر اسٹیٹ سرٹیفکیٹ کس سے ختم کیا؟ ان کو کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی ہم شور بچاتے ہیں جی 35 سے ختم کر دیا، جی بی میں کیوں ختم کیا اسٹیٹ سرٹیفکیٹ؟ بات یہ ہے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ پرابلم اب یہ ہے کچھ باتیں ہم شروع کرتے ہیں، ہندوستان اس کی پیروی کرتا، کچھ باتیں وہ کرتا، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے ریاست جموں کشمیر کا نقشہ تبدیل کیا، ہم نے بھی تبدیل کر دیا۔ اب UN میں ہم نے ایک اور نقشہ بھیجا ہوا ہے، ادھر ہم نے ایک اور نقشہ بنا لیا یہ اس کے 5 اگست کے بعد۔ تو یہ کوئی مطلب ہے ری ایکشن میں پالیسیز کبھی نہیں چلتی کہ آپ ری ایکشن میں پالیسی بنائے، آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے۔ کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں چلتا یہ مسئلہ جناب والا میر صاحب۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ بات یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اپنے پرنسپل سٹینڈ پر قائم رہنا چاہیے۔ بالکل جو پرنسپل سٹینڈ ہے کشمیریوں کا حق خود ارادیت، وہ بھی 13 اگست 1948 کی قرارداد، میں 5 جنوری کی قرارداد 1949 کی سے مجھے اختلاف ہے، جس میں کشمیر کا حق محدود کیا گیا۔ یہ بات ہونی چاہیے جو 13 اگست کی، جس کے ساتھ کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں، کوئی کشمیری پاکستان کا دشمن نہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے مخالف۔ جب آپ بعض باتیں ایسی کرتے ہیں تو پھر خرابی جاتی۔ اپنے دوستوں سے بھی میں کہتا رہتا ہوں جو آج کل خود مختار کشمیر کی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض باتیں ایسی نہ کیا کریں کہ کبھی ریاست پاکستان کو ہندوستان کے برابر نہ کھڑا کرے۔ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کوئی نہیں ہوگا کشمیریوں کی جانب سے۔ تو بات یہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ بعض ایسے معاملات کو طے کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت آج تک کبھی کسی کشمیری لیڈرشپ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اب کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کرتے ہیں آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو رائے صاحب، جو شہباز شریف صاحب نے مودی صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا؟ میں نے کوئی مشورہ کسی کشمیری لیڈرشپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ اسی کا تو ہمیں پھر بعد میں پھر ہوتا ہے۔ میرے پرابلم یہ ہے، میں بات کیا بیٹھتا ہوں پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں تو ویسے تھے کشمیری اپنے طور پر سوچوں گا اور پاکستان کے مفاد کے حوالے سے سوچوں گا۔ میں اس پر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، نہ میں کسی کا صرف پا سکتا ہوں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کشمیر آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ نون لیگ کے بار بار الیکشن ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کا بیانیہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جو بیانیہ چھوڑنے کی وجہ ہے، اس کی کچھ مزید وضاحت کریں گے آپ؟ یہ جو آج کل جس نظام میں چل رہا ہے یہی تھی نا وجہ اس کی چھوڑنے کی، حکومت، اور کیا ہے۔ تو یہ جو مودی صاحب کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو عمران خان کے دور میں جو پالیسی شروع کی گئی تھی، بیک ڈور چینل شروع کیا گیا تھا، اس میں بھی UAE کو انوالو کیا گیا تھا، تو اب شہباز شریف صاحب بھی وہی عمران خان صاحب نے جہاں پہ کام چھوڑا تھا اس کو دوبارہ آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ سے آج صاف بات کروں، بات ہوئی جب جنرل پرویز مشرف، مجھے امید ہے یہ میری باتیں آپ آ جائیں گے نا ٹی وی پہ، آپ لے آئیں گے نا؟ ہاں، جو میں کہتا ہوں میر صاحب، جی میر صاحب، جی جی، جو میں کہہ رہا ہوں یہ آ جائے گا نا، نشر ہو جائے گا؟ جی بولیں بولیں۔
ایسا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے جب 4 نکاتی وہ ایک 4 درجاتی فارمولہ پیش کیا تھا، جب وہ چلے گئے تو میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تھا پہلی دفعہ، میں جنرل کیانی صاحب سے ملا، میں ان کا ہمیشہ بڑا قدردان رہا ہوں، بڑے سمجھدار آرمی چیف رہے ہیں پاکستان آرمی کے، شاندار ترین آدمی رہا۔ میں ان کے پاس گیا، ان کا DH کو گیا، میں نے کہا جی آپ پرویز مشرف کی بیانی پر کام، نے کہا نہیں راجہ صاحب یہ اس کا اپنا برین چائلڈ تھا، ایز اے انسٹیٹیوشن کبھی فوج کی اس کو حمایت حاصل نہیں، اس کے جانے کے ساتھ چلا گیا۔ اب یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے، میں انشاءاللہ ملوں گا جن لوگوں سے ملنا جو قومی سلامتی کے ہمارے ذمہ دار ہیں، کہ آپ باجوہ ڈاکٹرائن پر قائم ہیں یا اسے آپ نے برات حاصل کرنی۔ بات یہ ہمیں سے اختلاف ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان سے لڑائی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کو 20 سال کے لیے سننے میں آیا بلیک برنر پر ڈال دینا، یہ پھر کشمیریوں کے زخم پر نمک پاشی ہے۔ وہ جو کشمیری وہاں پر مارے گئے 1 لاکھ سے زیادہ، وہ کون کس کے سر پر ہے؟ یہاں ہے کوئی جواب دینے والا؟ وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں، کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں، جان کی قربانی دی، مال کی دی، اپنی عصمتوں کے پیچھے، اور کیا دیں کشمیری قربانی؟ مطلب ہے یہ، میری بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں جو کشمیری کے ساتھ دھوکہ کرے گا، ادھر کرے یا ادھر کرے، کوئی بھی۔ ایک پرویز مشرف نے کیا تھا، ایک اور بھی ہوا تھا۔ اس طرح یہ نہیں چلے گا۔ بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ ہوں، میں کوئی فوجی قبضے پر پاکستان کے ساتھ ہوں، میں تو اپنی مرضی کے ساتھ ہوں پاکستان کے ساتھ۔ مجھے جب ووٹ کا حق ملے گا میں پاکستان کے حق میں دوں گا، لیکن باقی آپشن بھی کھلے رکھیں۔ اب 2 آپشن رکھیں، میں پاکستان کو ووٹ دوں یا ہندوستان کو دوں۔ اگر میں ہندوستان کو دوں تو پھر آپ کو ناراضگی کس بات کی ہے؟ اگر آپ نے مجھے 2 آپشن دیے ہوئے، عجیب بات ہے نا یہ۔ بالکل ان کو کشمیری کو ہاں جی پوری طرح سے ہو، کوئی کشمیری پاکستان میں بٹلہ صاحب سے کہتا ہوں ادھر بھی یا ادھر بھی، آپ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، دست شفقت رکھیں، کوئی کشمیری آپ سے باہر نہیں۔ یہ خام خواہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے دریا جہلم سے پار، ادھر کبھی یہ سوچتے ہیں کبھی وہ سوچتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا۔ چلیں اللہ کرے کہ احساس کرے۔ راجہ فاروق حیدر صاحب بہت بہت شکریہ۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے بڑی ہی گہری باتیں کی ہیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو آئین پاکستان کی دفعہ 257 کے تحت ہی حل کیا جانا چاہیے۔ 257 سے باہر جو بھی جائے گا وہ کشمیریوں سے غداری کا مرتکب ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔